السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں دیکھیں گے۔ ہمارا موضوع ہے دعا کے متعلق۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خاص طور سے جو پورے کانفرنس کا خاص موضوع ہے رمضان سے ریلیٹڈ، تو رمضان سے ریلیشن میں خاص دعا کا موضوع کیوں انکلوڈ کیا گیا، اور اس کے اندر کیا کوئی حکمت آپ بتا سکتے ہیں؟ سوال آپ کے لیے اوپن ہے۔ خاص وجہ ہے کیوں دعا کا موضوع رمضان سے اتنا ریلیٹڈ ہے، آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کیسے؟ اگر آپ پاس کریں گے تو میں ہی بتا دوں گا پھر۔ اچھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، رانگ آنسرز کو کوئی نیگیٹو مارکس نہیں ملنے والے ہیں جی انشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس آیت کے بعد جو آیت اتاری ہے سورہ میں، وہ یہی تھی کہ اجیب دعوت الداعی۔ ماشاءاللہ، بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اگر آپ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 183 سے 187 پڑھیں تو رمضان اور روزوں کے متعلق آیتیں چل رہی ہیں۔ اس کے درمیان میں آیت نمبر 186 خاص طور سے دعا کے متعلق ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا خاص تعلق دعا سے ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے انی فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو رمضان کے متعلق آیتوں کے درمیان میں ہے، اس آیت کی کامنٹری میں، تفسیر میں اسکالرز نے یہ بات بتائی ہے کہ خاص تعلق ہے دعا کا رمضان سے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے موضوع کے اندر خصوصی طور پر دعا کے متعلق اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ رمضان میں دعا کب، کیا، کیسے؟ کون بتا سکتا ہے؟ چلیے، ہاں، افطار کے ٹائم کے تعلق سے جو خصوصی فضیلت ہمیں ملتی ہے، بلکہ صائم روزے دار کے تعلق سے خصوصی فضیلت ملتی ہے، اور روزے میں خاص طور سے افطار کے ٹائم کے تعلق سے۔ اور بتائیے، لیلۃ القدر، بالکل صحیح، ماشاءاللہ، ہاں، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو دعا کی خاص فضیلت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کنیکشن ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے، لیکن یہ کنیکشن اکثر لوگوں کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کئی وجہوں سے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ غلط فہمیاں اپنے اندر لے آتے ہیں، کچھ بدگمانیاں لے آتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کنیکشن ان کا کٹ جاتا ہے۔ ہم صرف یہی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ کنیکشن ہمارے رب سے جڑ جائے۔ تو یہ سیشن جو ہم خاص طور سے دیکھ رہے ہیں، جو وقت نکال کر آپ سب یہاں موجود ہے، یا جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ مقصد ہمارا حاصل ہوگا اگر ہمارا وہ کنیکشن ہمارے رب سے جڑ جائے۔ یہ کنیکشن کٹ ہونے میں بہت ساری وجہیں ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچ بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں میں کہاں ایک عام آدمی، میں ایک گنہگار بندہ ہوں اللہ کا، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سنے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایک مایوسی ہے، میری بہنیں، یہ جو مایوسی ہے، یہ مایوسی کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک غلط خیال ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنے گا، میں کون ہوں۔ اب یہ جب خیال آتا ہے تو اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ نہیں پسند ہے بندے سے، اللہ کو یہ نہیں پسند ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی آیت پر غور کریے، اس میں ایک وارننگ ہے۔ اس آیت میں آپ میں سے کون اس وارننگ کو کیچ کر سکتا ہے؟ میں آیت پڑھنے والا ہوں، آپ بتائیے وارننگ کہاں ہے۔ سورہ مومن کی آیت ہے، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، میں انہیں بہت جلد جہنم میں داخل کرنے والا ہوں۔ اب یہ آیت کے اندر دو باتیں دی گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یعنی کہ کس عبادت کا خاص ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے؟ دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ، چاروں سنن میں حدیث صحیح سند سے ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ دعا عبادت ہے۔ تو اس عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو بہت جلد وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من اعجز من عن الدعاء، سب سے مایوس انسان تو وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مایوس ہو جائے۔ مطلب مایوس ہوتے ہیں لوگ، لیکن جو دعا سے بھی مایوس ہو گیا، مطلب دعا بھی کرنے کی اسے امید نہیں ہے کہ دعا کر کے بھی کیا ہوگا، جو دعا سے بھی مایوس ہو گیا، سب سے مایوس انسان یہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ مایوس لوگوں میں سب سے مایوس انسان وہی ہے من عجز عن الدعاء۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسل اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، یغضب علیہ، تو اللہ کا غضب ہوتا ہے اس پر، اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس پر۔ کس پر؟ جو دعا نہیں کرتا ہے۔ انسانوں سے مانگو تو انسانوں کو برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آدمی مانگتا ہے نا، تو چاہے کتنا بھی بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، جب اللہ سے مانگے گا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ وہ مانگتا ہے نا تو اس کا غرور، گھمنڈ، تکبر ٹوٹتا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، یہ احساس دل میں آتا ہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے۔ پتہ ہے آپ کو عبادت کہنا کیا مطلب ہوا؟ دعا عبادت ہے، مطلب ایک انسان نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے اپنی ضرورت مانگی اور اسے اجر بھی ملا، اور جو مانگا وہ بھی ملا۔ تو مانگا ملا کے تعلق سے بہت پیاری حدیث ہے، جو حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ترمذی میں حسن سند سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے، ما من احد یدعو بدعاء، جو ایک دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ما سألہ، سوائے یہ کہ جو اس نے مانگا اللہ اسے دے دے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا وہ اسے دے دے گا، ہر کوئی جب وہ مانگتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا وہ اسے دے دے گا، او کف عنہ من السوء مثلہ، یا اس کے برابر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی جو اس پہ آنے والی تھی یا تھی، اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے گا۔ مطلب یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے گا، یا تو کوئی تکلیف آنے والی تھی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے ان ایوری وے فائدہ ہی ہے۔ دیکھیے لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اور لوگ ہیں نا کیسے ڈیمورلائز ہوتے ہیں، اس کی کہانی ہوتی ہے۔ شیطان بھی خاص کوشش کرتا ہے کہ لوگ دعا سے دور ہو جائیں، کیونکہ جب دعا سے دور ہو جائے تو یغضب علیہ، اللہ کا غضب ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے ایک سپورٹ، ساتھ، مدد، اللہ کی مدد جو ساتھ میں تھی وہ مدد سے وہ کٹ آف ہو گئے۔ اب وہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں اکیلے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ایک انسان کے پاس اللہ کا ساتھ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ رب العالمین اللہ کا ساتھ ہو، کتنی بڑی چیز ہے۔ اب وہ انسان کا کیا ہو گیا معاملہ؟ اب وہ انسان اکیلا ہے اس دنیا میں، اسے اکیلے زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے لیے جو مدد تھی، جو اکیلے پن میں اسے پکارنے کے لیے جو ایک راستہ تھا جہاں سے اس کو اطمینان اور سکون مل سکتا، جہاں سے اسے مدد مل سکتی، وہ راستہ اس کے لیے کٹ آف ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ ایک بار کسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اب اس حال میں، اس سچویشن میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ جانتا ہے، اور یا تو اللہ وہ چیز کو دے دے گا، یا تو کوئی تکلیف اس برابر آنے والی تھی وہ اللہ روک دے گا۔ اب یہ انسان دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے 10,000 روپیوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اللہ میری مدد کر دے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ 10,000 اسے دینے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف جو آنے والی تھی اس کے پاس، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اپاہج ہو کے زندگی گزارنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا۔ اسے 10,000 نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا۔ کوئی پرابلم بہت بڑا، اس کا بزنس کا بڑا لاس ہونے والا تھا، وہ لاس اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں وہ 10,000 تو نہیں ملے، تو شیطان کہتا ہے دیکھو تم نے دعا کی، کتنے اخلاص سے تم نے پکارا اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا۔ اب یہ چیز جب ایک بار ذہن میں آتی ہے، بار بار ایسے جب خیالات ذہن میں آتے ہیں، پھر لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیے وہ راستہ کٹ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اکیلے زندگی گزارنی پڑتی ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہو
تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. دیکھیے یہ کیا ہے؟ توکل ہے. ایک اللہ پہ بھروسہ کریں. جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. اب ہم بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ تو نے اچھا نہیں کیا. ہم بتائیں گے ہماری کیا معاملہ ہے؟ کچھ ایک چیز ہو جاتی ہے, بولتے ہیں ارے یہ تو بہت برا ہوا. پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہو گیا, بولے نہیں وہ تو اچھا ہوا تھا. کسی کا جاب چھوٹ گیا, بولے بہت برا ہوا میرے ساتھ, میرا جاب چھوٹ گیا. پھر اس سے اچھا جاب مل گیا, بولے بہت اچھا ہوا وہ جاب چھوٹ گیا تھا. تو ہم تو انسان ہیں, ہمارا ہر گھنٹے میں خیال بدل سکتا ہے, ہر دن میں خیال بدل سکتا ہے. تو ہم اپنے خیالات کو فائنل جج بنائیں گے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا, یا اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا. اللہ پہ بھروسہ کرو. تم نے دعا کی, عبادہ ہے, اللہ کی طرف سے اجر ملا, اللہ کی مدد ملی, اور یقیناً اس میں دیتا ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یا تو وہ چیز دے دیتا ہے, یا تو وہ چیز کوئی پریشانی کو روک دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں یہ جو پروسیس کٹ آف ہوتا ہے, تو ہمارا جو ایک ساتھ تھا وہ ساتھ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ ایک سکسیسفل دعا کیسے کرتے ہیں. دیکھیے دعا میں تو سمپل ہے, ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے مانگو, لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ آداب ہے, کچھ ایٹیکٹس ہے, اور وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز, دعا کریں تو صرف اور صرف اللہ سے کریں. دعا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ہم قرآن میں سورۃ الفاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو استعانت جو ہے, مدد جو ہے, صرف اللہ کے لیے ہے. یہ عبادت ہے, عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوتی. تو دعا بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہوتی. تو دعا میں خاص صرف اللہ کے لیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سالت فاسأل اللہ, جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد طلب کرو تو اللہ کی مدد طلب کرو. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, سب سے پہلی چیز کہ وہ دعا صرف اللہ کے لیے. کیونکہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے, انا خیر الشریک فمن اشرک معی شریکا فہو لشریکی. جو شریک کیے جاتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں نا, جو ان میں سب سے اچھا ہوں. جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فہو لشریکی, تو وہ صرف اس شریک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. مطلب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ ایک گناہ کرتے ہیں, ایک ایسا گناہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا گناہ ہے, شرک کا گناہ ہے, جو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. لیکن ایک اور نقصان ہوتا ہے ان کا, اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے. اللہ کوئی پسند ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو. تم شریک کرو گے, اللہ کہتا ہے شریک کے لیے رکھو, فہو لشریکی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے کہ وہ چیز صرف اللہ کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. اور بلکہ یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بنیادی چیز ہے, کیونکہ یہ ہمارا بیسک بنیادی زندگی کے مقصد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ ہمارا جینا, ہمارا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. دوسری چیز میرے بھائیوں میری بہنیں, پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہاں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, آپ لوگ بتائیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اللہ سے کہتے ہیں ہمیں دل سے کہنا چاہیے. کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابو داؤد میں حدیث صحیح سند سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَعْلَمُوا, جان لو, ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن, کہ اللہ نہیں سنتا دعا اس دل کی جو غافل ہے. جو غافل دل ہے نا, اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. مطلب جو کہنا چاہیے وہ کیا کہنا چاہیے؟ دل غافل نہیں ہونا چاہیے, دل حاضر ہونا چاہیے. صرف زبان کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب بتائیے ہم لوگ کہاں یہ کرتے ہیں غلطی؟ کئی سارے لوگ کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں. اوکے, تو یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ زبان کے ساتھ دل بھی ہونا چاہیے. بتائیے کہاں یہ مسٹیک ہوتی ہے؟ نماز میں اکثر, نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہدایت دے دے سیدھے راستے کی, لیکن زبان نے ہدایت مانگی, دل نے نہیں مانگا. اللہ نہیں سنتا اس دعا کی پکار جو دل غافل ہے. وہ دل جو غافل ہو اللہ اس کی پکار نہیں سنتا. تو نماز کے اندر کتنی ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں, وہ اکثر دعاؤں سے لوگ محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ دھیان ان کا نہیں ہوتا. تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں میننگ بھی معلوم ہونی چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے, دعا کی کتاب ہاتھ میں آ گئی لیکن دعا پڑھنا شروع, بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ نہیں, دعا کی کتاب ہے, کچھ تو ہے, اچھا ہی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 2.
آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز میرے بھائیوں میری بہنیں، دعا میں اس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک وعدہ بتایا ہے، آپ میں سے کون بتائے گا کہاں پہ ہے؟ ایک وعدہ آ چکا ہے، بلکہ دو آ چکے ہیں. وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں سنوں گا، کہاں پہ دیا ہوا ہے؟ آپ جی بتائیے، زور سے بتائیے. ماشاء اللہ، بالکل صحیح، بارک اللہ فی، ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب بتایا. انی فانی قریب اجیب دعوت دائی اذا دعان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو ہم نے شروع میں پڑھے. میرے بھائیوں دعا کرنا چاہیے تو ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. لوگ کیسے کرتے ہیں دعا؟ پتہ ہے، اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. ہاں تو ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، کر یہ صحیح غلط ہے؟ ٹرائی کرو گے. ہاں کسے ٹرائی کرو گے؟ تم ٹرائی ہونے لائق ہو، تمہارا امتحان چل رہا ہے، اللہ کا ٹیسٹ لوں گے. ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. صحیح بات کیا ہے؟ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دے گا. میرے بھائیوں میری بہنیں، ایک بہت پیاری حدیث ہے اس موضوع پر، مسند احمد میں صحیح سند سے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، ایسی حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. ان ظن بی خیرا فلہ، اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو میں ویسا کروں گا. وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں ویسا ہی کروں گا. پتہ یہ چلا کہ ہم اگر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی ہے تو اللہ ویسا ہی کرے گا، اور اگر ہم سوچتے ہیں اللہ نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. اب آپ اپنے دل کو منا سکتے ہو کہ نہیں منا سکتے ہو؟ اپنے دل کو مناؤ اور ایمان لاؤ اللہ کے کلام پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر. اور دنیا کی چیزیں جو آنکھیں سامنے دکھتی ہیں نا، آنکھوں کے سامنے، ان پہ زیادہ بھروسہ مت کرو. دنیا کی کئی چیزیں سامنے دکھتی ہے، دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے پہ ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ ایمان لایا ہے. ہم نے اللہ پہ ایمان لایا ہے اور جو اللہ نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں. ختم ہے ہماری بات وہیں پر. اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، تو یہ وجہیں ہیں. اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو بھی پرابلم ہوگا. نمبر 2، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاریں گے تو اللہ چھوڑ دے گا، پھر دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس گمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے تو نہیں ہوگی قبول. اگر دل حاضر نہیں ہے، صرف زبان کہہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں ایسی دعاؤں کو. اگلا پوائنٹ یہ میرے بھائیوں میری بہنیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا دعا کے آداب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسے پکار رہے ہیں، اور جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو وہ دل اور تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ سچے طور پر پکارنے کے لیے. دل تیار ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاؤں میں سکھایا تو اللہ کو پکارا گیا ہے، اللہ کی تعریف کی گئی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہے سارے خوبصورت نام، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بتا رہے ہیں، اور فرق بھی بتا رہے ہیں ہم کہ اللہ کیسا ہے اور ہم کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. وہ طاقت والا ہے، ہم لوگ کمزور ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ایک دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا. میرے بھائیوں میری بہنیں، اگلا پوائنٹ یہ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے متعلق ایک حدیث ملتی ہے مسند الفردوس میں حسن سند سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کرے اور دعا میں درود نہ پڑھے تو وہ دعا کل دعائے محبوسن، وہ دعا رکی رہتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کئی لوگ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات کچھ اور ثابت کرتے ہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے، یہ ایک شکر گزاری ہے.
ہم جب خود کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے؟ انسانوں میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے ہمیں راستہ بتایا تو ہمیں راستہ پتا چلا نا, نہیں تو ہم بھی گمراہیوں میں کہیں کوئی غلط راستے پر ہوتے. انہوں نے وہ مثالی زندگی بتائی, انہوں نے وہ مثالی طور پر پیغام پہنچایا کہ ہم تک وہ پیغام پہنچا. تو اسلام نے شکر گزاری سکھائی ہے کہ جب آپ خود کے لیے دعا کرتے ہو تو ایک دعا ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کرتے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ خیر بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, ان کے آل و عیال پر, کما صلیت علی ابراہیم, جیسا ابراہیم پر بھیجا, وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پورا آپ اگر دیکھیں گے پورا درود حقیقت میں دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو ہم کریں ایک شکر گزاری ہے کہ تم اپنے لیے دعا کر رہے ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرو. اس احساس کو, اس احسان کو ماننا ہے یہ. تو میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اور سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا, یہ حدیث صحیح سند سے ہے, اور کہا کہ اس نے جلد بازی کی. کہا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, اللہ کی پاکی بیان کرے, مجھ پر درود پڑھے اور پھر اپنی بات کہے. تو ہمیں یہ بات مل رہی ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اگلا پوائنٹ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنا مسئلہ پیش کرے اور عزم کے ساتھ پیش کرے. تو ہمیں دعا کرتے وقت کیسا کرنا چاہیے میرے بھائیوں میں بہنیں, کہ اللہ تعالیٰ سے کانفیڈنس کے ساتھ مانگنا چاہیے. انتم الفقراء الی اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے, فقیر ہو مانگو اللہ کے سامنے, اس میں شرماؤ مت کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں. تو اللہ سے مانگنا چاہیے, اے اللہ مجھے یہ چاہیے, اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے, یہ مسئلہ ہے, میری یہ ضرورت ہے اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزم کے ساتھ وہ مسئلے کو پیش کرے. ایسے نہیں ہونا چاہیے اے اللہ یہ چیز چاہیے, دینا ہے تو دے دے. ہاں کیا غلط ہے اس میں؟ دینا ہے تو دے دے, مطلب میں لینے تیار ہوں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ دے دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر, کوئی فورس نہیں کر سکتا. تو اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, دل کھول کے مانگنا چاہیے, اس میں شرمانا نہیں چاہیے. کیونکہ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ خزانوں کا مالک ہے. کون ہے بھائی؟ سوچو ذرا, یہ زمین کیا ہے, یہ زمین کیا ہے, یہ سورج کیا ہے, یہ آسمان و زمین, یہ ستارے, یہ پورے یونیورس, ہم رب العالمین سے مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو ہمیں اس تعلق سے اس میں ڈاؤٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں میری بہنیں, ایک اور امپورٹنٹ قاعدہ دعا کے تعلق سے, صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے. جیسے کئی لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا, صرف اے اللہ یہ چاہیے, اے اللہ یہ چاہیے, یہ چاہیے, صرف دنیا 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 دنیا, یہی ہے ان کی دنیا, یہی چاہیے ان کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے خلاف کون سی دلیل ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہاں پہ اگر رک جاؤ تو کیا ہے؟ آخرت کا کچھ حصہ نہیں ملنے والا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, آیت نمبر 201 سورہ بقرہ کی. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے. یہ غلط چیز ہے, اللہ کو نہیں پسند ہے. اگلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنیں؟ وہ یہ ہے کہ دعا میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں مانگنا چاہیے, کوئی حرام چیز نہیں مانگنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا بندے کی قبول ہوتی ہے سوائے وہ معلم یدو باثم, سوائے تب جب وہ کوئی گناہ کے لیے دعا کرے, او قطیعۃ رحم, یا رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا کرے. جیسے لوگ بولتے ہیں نا, اے اللہ یہ رشتہ دار کو مجھ سے دور ہی کر دے, ابھی نہیں چاہیے مجھے ایسے. ہاں, اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی انبن ہو گئی, کوئی اونچ نیچ ہو گئی, تو لوگ بولتے ہیں مجھے یہ رشتہ دار سے ابھی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے, اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے, میرا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دے. تو لوگ یہ دعا اکثر کرتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں کہی, معلم یدو باثم, سوائے یہ کہ وہ کوئی گناہ کے لیے دعا کرے یا کوئی رشتہ داری کاٹنے کے لیے دعا کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز منع کی گئی ہے کہ رشتہ داری کاٹنے کی دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ رشتہ داری ہم نے نہیں چنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اور اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. کسے ایک بھائی بنانا تھا اللہ جانتا ہے, کسے رشتہ دار بنانا اللہ جانتا ہے, ہم اس کی دعا نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں,
کبھی بھی دعا کے اندر یہ قاعدہ مینٹین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ذات آسمان و زمین کا بنانے والا، ہم اس سے گناہ کے لیے مانگیں گے، اللہ مجھے گناہ کرنا ہے، یہ گناہ کا راستہ میرے لیے کھول دے. یہ کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا میں اگلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنیں، اور وہ یہ ہے کہ دعا بار بار دہرانا چاہیے، ریپیٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں 3 بار دعا کرتے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگتے تو 3 بار مانگتے، اور 3 بار کی خاص فضیلت ملتی ہے. بعض دعاؤں میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز 2 بار دہرائی، بعض بار 3 بار دہرانا ملتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ 3 بار اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. اور 3 بار پناہ مانگے اللہ مجھے جہنم کی آنکھ سے بچا لے، تو اللہ اسے جہنم کی آنکھ سے بچائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریپیٹ کرنا، ریپیٹ، بار بار مانگنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بھی تکبر ٹوٹتا ہے کہ وہ ایک بار مانگا، اب دوسری بار مانگو اللہ سے، تیسری بار مانگو. اللہ کو پسند ہے یہ دعا کی قبولیت کے طریقوں میں سے ہے کہ اسے بار بار ریپیٹ کرنا. اگلی چیز دعا کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی خاص فضیلت ملتی ہے. لازم نہیں ہے لیکن خاص فضیلت ملتی ہے. سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم. الحی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، یعنی کہ حیا کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. یستحیی من العبد، اللہ بندے سے حیا کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. جب بندہ ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، صفر کا مطلب کیا ہے؟ 0، کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس بھیج دے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اللہ حیا کرتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کو نہیں پسند ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ 0 کے ساتھ واپس بھیج دے. تو یہ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں، ہوتا کیا ہے نا کہ ہم کبھی پریشانی میں آ گئے، آپ راستے میں بس سٹاپ پہ کھڑے ہو، بس نہیں آ رہی ہے، آپ کس سے مانگیں گے؟ ہاں، کس سے مانگیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی، کیا جواب ہے آپ لوگوں کا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ کوئی اور جواب؟ بالکل صحیح جواب، کہ جوتے کی لیس کا بھی پرابلم ہو تو ہم کس سے دعا کریں گے؟ کوئی چھوٹی چیزوں کے لیے کوئی اور رب ہے ہمارے پاس، بڑے چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ، چھوٹی چیزیں یہاں پر. تو چھوٹی چیزوں بڑی چیزوں کس سے پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہم ہر مسئلہ اپنا پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، ایک ایک آدمی کو ایک دن میں اگر دعا کرتے ہیں آپ، تو یا تو اللہ دے دے گا، یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا روک دیا. پھر اور ایک دعا آپ نے کی ہے، یا تو وہ چیز مل گئی، یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا وہ روک دیا. تو ایک ایک آدمی کو دن میں کتنی دعا الاؤڈ ہے؟ کتنا مانگ سکتے ہو مانگو. لوگ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں جا کے ان کا پرابلم ہوتا ہے. تو مانگنے میں لمٹ نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ خزانہ ایک انسان کو بس سمجھ میں آ جائے نا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کتنے پرابلم اس کے اوپر آنے والے تھے وہ ٹلوا دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. کیونکہ آنے والا تھا یہ پرابلم، یہ سب دعا کر رہا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز دے دے گا یا تو وہ پرابلم ٹال دے گا. لیکن صرف دنیا کی دعائیں نہیں کرنا، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعا کو بھی جوڑو. کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ سے آخرت کے تعلق سے بھی مانگے. اگلی چیز یہ میرے بھائیوں میری بہنیں، اور یہ مسئلہ بہت ریلیٹڈ ہے، کہ اگر غذا جو پیٹ میں جاتی ہے وہ حرام جا رہی ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کی دعا میں یہ چیز بیریئر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال بتائی ایک شخص کے بارے میں، یطیل السفر، جو لمبے سفر پر تھا، اشعث اغبرہ، بال بکھرے ہوئے، دھول پوری اس کے اوپر دھول، سفر میں ہے، بہت مشکل سفر ہے. منظر جو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت مشکل سفر سے وہ انسان گزر رہا تھا. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مطعمہ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پانی بھی حرام ہے، وہ ملبسہ بھی حرام، اس کے کپڑے حرام ہیں، وہ غذی بالحرام، حرام غذا اس کے اندر ہے. فأنا یستجاب بذلک، اسے کیسے دعا کا جواب ملے گا؟ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایکسٹریم چیزیں بتائی.
ایک تو ایک ایسا شخص جو سفر پر ہے، سفر پر خاص دعا قبول ہوتی ہے، پریشانی میں ہے، پریشانی میں خاص دعا قبول ہوتی ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے، دعا قبولیت کی چیزوں میں سے ہے، ڈبل دوہرا رہا ہے، دعا قبولیت کے آداب میں سے ہے، لیکن اس کی غذا حرام ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غذا حلال ہونا مطلب کہ جو نرشمنٹ، جو جیب میں پیسے ہو، جو غذا ہو، جو خود کھاتے ہیں، جو کھلاتے ہیں بیوی بچوں کو، وہ حلال کھلانا چاہیے، تو دعا کی قبولیت ہوگی، اور نہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بہت سیریس بات ہے یہ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے تعلق سے میرے بھائی اور میری بہنیں کئی ساری غلط فہمی ہے، جیسا ہم نے دیکھا۔ غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کے اندر کچھ خصوصی شخصیات ہے، ان سے بھی مانگنا چاہیے، وہ مانگتے ہیں تو ہمارا کام سالو ہوگا۔ صحیح بات کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اور پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور اس بارے میں کیا جواب دیا جاتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب تھوڑا اس بارے میں کلیئرلی اس مسئلے کو سمجھ کر کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر اگر مجھے ٹیبل اٹھانا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ بھائی ذرا ٹیبل اٹھانے آؤ، تو صحیح ہے غلط ہے؟ کیا میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہاں، تو اگر میں کہوں کہ بھائی ٹیبل اٹھانے آؤ تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں نا۔ یہ مثال دی جاتی ہے، ایسے ٹائپ کی کئی مثالیں۔ بولے پھر ٹیبل اٹھانے میں بھی کسی کی مدد نہیں مانگ سکتے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ سمپل مسئلہ ہے، اگر مثال کے طور پہ ہمارے عبید بھائی ذرا یہ اٹھائیں گے تھوڑا، ہاں غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھائیے۔ ہم لوگوں نے کچھ غلط کیا؟ کیوں پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ انسان یہاں حاضر ہے۔ اگر یہ سعودی میں ہو، میں کہوں عبید بھائی ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو، تو غلط ہوگا۔ نمبر 2، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہے، کسی کے انتقال کے بعد کہیں اے فلاں ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو، تو غلط ہو جائے گا۔ نمبر 1 زندہ، نمبر 2 حاضر، نمبر 3 قادر ہے۔ دیکھیں آپ نے اٹھایا، ہم لوگوں نے ٹیبل تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں ان سے کہوں میرا رزق بڑھا دو عبید بھائی، ہاں زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے، میرا رزق بڑھا دو، ہاں رزق نہیں بڑھا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے، اس میں فطری طور پر مانگ سکتے ہیں، لیکن فوق الفطرہ، فطرت کے اوپر جو ہے وہ مانگنا، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رہے گا آپ کو، زندہ، حاضر، قادر۔ ہاں اسی طرح کچھ لوگ بولتے دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ فلاں کے صدقے طفیل میں تو مجھے دے دے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسماعیل۔ عبید بھائی یہ بتائیے، یہ اسماعیل بھائی ہیں یہاں پہ، ان کی داڑھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لمبی داڑھی ہے، مجھے 100 روپے دو۔ میں کیوں دوں؟ مطلب ان کی داڑھی لمبی ہے، مجھے 100 روپے دو۔ میں کیوں دوں؟ ان کی ماشاءاللہ ٹکنے کے اوپر پجامہ ہے، مجھے 100 روپے دو۔ میں نہیں مطلب یہ نیک آدمی ہے، یہ داڑھی لمبی ہے، ان کی پینٹ ٹکنے کے اوپر ہے، تو مجھے کیوں پیسے ملیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر۔ مطلب کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اے اللہ فلاں اتنے نیک تھے، اے اللہ فلاں اتنے نیک ہے، مجھے یہ دے دے۔ بھئی فلاں نیک ہے تو تمہیں کیوں دوں؟ یہ نیک ہے تو یہ مجھے دینے تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا لائیو ڈیمو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ جو صدقے طفیل میں جو دعا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نیک لوگوں کی عزت کریں، نیک لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں، اولیاء اکرام کی بھی عزت کریں، ان کے راستوں پر چلیں، لیکن اتباع کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن دعا میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، یا یہ کہیں کہ اللہ فلاں کے مقام کی وجہ سے تو مجھے دے دے، یہ چیز قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی۔ آپ کو پتا ہوگی مشہور حدیث آدم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا۔ یہ حدیث سندن موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ عام طور پہ 3 دلائل دیے جاتے ہیں، اور پہلی دلیل یہی دی جاتی ہے آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا تھا۔ یہ حدیث سندن موضوع ہے، گڑی ہوئی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم اس دین پر چل رہے ہیں جو دین کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے، یہ دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے، یہ دین تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ دین چینج نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ نیا نہیں آ سکتا، اس کے اندر پروف والا دین ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گڑنے والے آئے، جنہوں نے باتیں گڑی پکڑے گئے، لیکن مثال کے طور پہ ایسی بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی۔ ہاں حدیث ہے، خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، یہ بھی حدیث ہے، لیکن صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کرنا ہے،
اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارش جب نہیں ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں. تو ہاں یہ ثابت ہے, آپ کسی نیک شخص سے کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ایک نابینا صحابی کے تعلق سے حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ایک دعا سکھائی بھی, تو اس کے اندر بھی نبی کا بھی دعائی نبی کا کی معنی میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے دلائل سے یہ بات ثبوت ملتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایکچولی اس کی دلیل نہیں ملتی. اور ہوتا کیا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. مطلب ہم دین میں عبادت میں کوئی نئی چیز لائیں تو کیا ہوگا, وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی نا. تو ہماری دعا جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ دعا ریجیکٹ ہو جائے گی اگر ہم اس میں کوئی ایسا کام لائیں گے جو ثابت نہیں ہے, وہ جو پروون نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ کافی ہے, اور یقیناً دعا کا راستہ دن بھر کھلا ہے. اینی ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے ان لمیٹڈ دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں, ان لمیٹڈ دعائیں کر سکتے ہیں. خصوصی کچھ وقت ہے, جیسے مثال کے طور پہ رات کا آخری ایک تہائی, اذان اور اقامت کے درمیان جلدی پہنچ جاؤ مسجد میں, جا کر کے دعا کرو, قبولیت کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ. سفر کے دوران خصوصی طور پہ جمعہ کے دن, روزے کے دن, عمرہ اور حج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معتمر, جو عمرہ کرنے والا ہے اور جو حج کرنے والا ہے وہ وفد اللہ, اللہ کے وفد میں سے ہے, اور انہوں نے اللہ کی پکار سنی, اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے. صحیح حدیث ہے. اور جب بارش ہو رہی ہے تو خاص وقت ہوتا ہے, بارش کا سیزن آنے والا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو بچوں کے لیے دعا کرے, یا مظلوم جو دعا کرے اللہ سے, ہاں مظلوم جو دعا کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور اسی طرح مسافر کی دعا, سفر میں لوگوں کو گناہوں کے خیال آنے لگتے ہیں, وہ وقت خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں باقی دن بھر میں کبھی بھی اینی ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. سجدے کے اندر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے, لیکن فَقْصِرُوا فِي الدُّعَاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کثرت سے دعا کرو. تو ہم عربک زبان میں ہی, لیکن ہم دعائیں کر سکتے ہیں اپنی نیت کر کے, کہ جیسے جو دعائیں ثابت ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح جو دبر الصلاح, نماز کے سلام کے پہلے اور بعد کا جو وقت ہے, تو سلام کے پہلے کا وقت بھی ہوتا ہے, تشہد فنش ہو گئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, جبکہ اس کے اندر دعا کرو, اللہ سے مانگو, عربک میں ہی, نماز میں اردو میں نہیں کر سکتے ہیں, لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور سلام کے بعد. تو یہ سب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اور زیادہ قبولیت. لیکن باقی عام طور پہ پورے دن بھر ہم کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, اللہ کے قریب والے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.